السلام علیکم مفتی صاحب، کیا نامحرم مرد کی موبائل میں نعت اور قرآن کریم کی تلاوت اور بیان سننا جائز ہے؟ دیکھیں، عام حالات میں تو جائز ہے، لیکن اگر کسی لڑکی کو، کسی عورت کو، کسی خاص مرد سے کوئی مسئلہ ہے خاص، یا اس کو جب وہ اس کی تلاوت سنتی ہے یا بیان سنتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا فوکس تلاوت پر ہو، نعت پر ہو، بیان پر ہو کہ کیا بات کی جا رہی ہے، وہ اس ان چکروں میں زیادہ پڑ رہی ہے کہ وہ اس کو بدنظری محسوس ہو رہی ہے، یا وہ دوسرے غلط خیالات اس کو آ رہے ہیں، تو پھر اس کو ایسے آدمی کے بیانات یا نعت یا تلاوت بالکل نہیں سننی چاہیے۔ لیکن عام حالات میں نہ کوئی عورت کوئی بیان سننا چاہے، کسی مرد کا نعت سننا چاہے، تلاوت سننا چاہے تو بالکل سن سکتی۔ ارے صاحب، یہ تو پاکستان میں میں نے منور بگ فاروقی اور بگ باس کے حوالے سے کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور انڈیا کے مسلمانوں کے لیے کچھ چیزیں اس میں بتائی تھیں، تو اس پہ کافی ہندوستان کے مسلمانوں نے پازیٹیو کمنٹ بھی کیے ہیں۔ کچھ کمنٹ اس طرح کے بھی ہیں، یہ کمنٹ میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ تو پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے انجینئر، اور پھر اس کے لوگ اور بھی لوگ، اور یہاں زیادہ تر بریلوی یا نفرت کی بیچ ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیں، میں نے بتایا تھا کہ میں یہ نہیں بتا رہا کہ ہندوستان میں یہ ہے، پاکستان میں یہ، میں بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لحاظ سے کہ مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں ہیں، تو وہاں کا تھوڑا اختلاف بھی وہ بہت بڑا بن جاتا ہے جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے یا اس زاویے سے، اس پیراڈائم سے دیکھتے ہیں کہ یار اقلیت میں ہیں۔ تو بس یہ ایک نصیحت کی بات تھی، کوئی کسی پر الزام لگانا یا کسی کو برا کہنا مقصود نہیں کہ وہاں کے مسلمان معاذ اللہ برے ہیں، ماشاءاللہ بہت دیندار لوگ ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم جب بیانات ہوتے ہیں، جب یوٹیوب پہ چیزیں جاتی ہیں تو ہندوستان کے مسلمان اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، زیادہ اس کو سنتے ہیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہے الحمدللہ۔ تو بس ایک بات تھی جو میرے ذہن میں تھی، میں نے عرض کر دی، تو اس کو بالکل بھی آپ نیگیٹو نہ لیں، ایک پازیٹیو اور ایک مثبت بات تھی جو میں نے عرض کی تھی آپ حضرات کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، آپ امامہ کیسے باندھتے ہیں؟ پلیز ہمیں بھی سکھا دیں، بڑی نوازش ہوگی۔ میں انشاءاللہ کسی وقت باندھ کے الگ سے کوئی کلپ بنا کے انشاءاللہ، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے میرا امامہ باندھنے کا، بس سمپل سا طریقہ ہے، وہ میں باندھ کے ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کی کسی کام آتی ہے۔ السلام علیکم، محمد اقبال جلالی کوہستان سے۔ مفتی صاحب، اگر اذان دیتے وقت کوئی شخص اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے تو کیا اس کی اذان ہو جائے گی؟ دیکھیں، اذان تو ہو جائے گی، لیکن اس کو سیکھ کے اذان دینی چاہیے، یعنی اس طریقے سے بعض اوقات جس آپ نے لکھا ہے، بعض اوقات معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، تو اذان تو ہو جائے گی، لیکن جو بھی شخص اذان دے، چاہے وہ گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ میں آج ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا، کراچی شہر کی ایک بہت بڑی مسجد ہے صدر کے قریب، تو پتہ نہیں امام صاحب نہیں تھے یا کیا مسئلہ تھا، مؤذن آگے ہوئے یا امام صاحب آگے ہوئے، جو آدمی اقامت کہہ رہا تھا ایسی اقامت کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پڑھ کیا رہا ہے، اور بیچ میں قد قامت الصلاۃ بھی اس نے چھوڑ دیا، پھر لوگوں نے بتایا تو دوبارہ قد قامت الصلاۃ اس نے پڑھا۔ میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ جو لوگ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں نا، قاریوں کو، مولویوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو، کہ خدا نخواستہ اگر یہ مولوی اپنا رول ختم کر دے نا، اپنا کردار معاشرے سے ختم کر دے، تو آپ کو شاید اقامت کہنے والا بھی نہیں ملے گا صحیح۔ تو جو بھی کام کریں سیکھ کے کرنا چاہیے۔ امامت، بعض لوگ ایسی امامت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے انا للہ پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ یار یہ کیا امامت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو سکھانا چاہیے، اور انسان کو خود یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی اس کو بتا دے تو اس کو سیکھ لینا چاہیے بھائی، کہ آپ اپنے لہجے کو بہتر کر دیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، فیصل بینک اور میزان بینک میں انویسٹمنٹ کا آپشن ہوتا ہے، اس میں منافع محسوس نہیں ہوتا، جب میں پیسے واپس لوں گا تب وہ بتا دیں گے اتنا منافع ہوا، اتنا خسارہ ہو، منافع دے دیں گے، کیا اس قسم کی انویسٹمنٹ جائز ہے؟ دیکھیں، فیصل بینک اور میزان بینک جو آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا اس میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، وہ مستند مفتیان کرام کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، اور ان کا جو پورا سیٹ اپ ہے وہ شریعہ کمپلائنس ہے۔ السلام علیکم جناب محترم، میں ایک مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں جی، میں عبداللہ بن عبدالرحیم خیبر پختونخوا ضلع کرک سے بات کر رہا ہوں جی۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ پیش آیا کہ پاک قطر فیملی تکافل کے نام سے ہمارے علاقے میں ایک آفس اوپن ہو چکا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لانچ کیا اور وہ اس کے بانی ہیں، اور یہ سود سے پاک ہے اور شریعت کے مطابق اس ادارے کو چلایا جا رہا ہے۔ تو جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ ملازمت کرنا، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے، اور کیا یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سچ میں لانچ کیا ہے یا ویسے ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین، جزاکم اللہ۔
دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے لانچ نہیں کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس میں کوئی شیئر نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ تکافل کا جو پورا نظام ہے یہ جامعہ دارالعلوم کراچی اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس پر فتویٰ موجود ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے اور شریعت کے مطابق ہے. اگر اس میں کوئی آدمی اس کا پیکیج لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. تو دارالعلوم کراچی کے اس پر فتویٰ موجود ہے کہ تکافل کا جو سسٹم ہے اور پاک قطر تکافل ہو یا دوسرے جو تکافل کے مختلف ادارے ہیں، اگر وہ اس رول ریگولیشن کو فالو کر رہے ہیں جو دارالعلوم کراچی کے فتوے میں ان کو بتائی گئی ہیں، تو اس میں جاب کرنا بھی جائز ہے اور اس میں اب آگے کوئی پیکیج لیتا ہے وہ بھی جائز ہے. جامعۃ الرشید کا تکافل کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ توقف کا ہے کہ نہ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے فی الحال، نہ ناجائز. اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے. دارالعلوم کراچی کا فتویٰ موجود ہے، اس پر عمل کر کے آپ اس میں جاب بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی کمپنی، انہوں نے کوئی لانچنگ اس کی نہیں کی، بس انہوں نے فتویٰ دیا ہے اس کے حوالے سے. السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں. بعض اوقات میں نے ایسے پینافلیکس ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں جن میں کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے، تو کیا اس تصویر کی وجہ سے ساری کمائی حرام ہوگی؟ جبکہ پینافلیکس ڈیزائن میں تصاویر کے علاوہ اور بھی چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں جیسے فونٹ، ٹیکسٹ، بیک گراؤنڈ ڈیزائن، کلر کمبینیشن وغیرہ. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. بلال احمد راولپنڈی سے. دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز آپ اگر کنفرم ہے آپ کو کہ بھئی اس کو پرنٹ کیا جائے گا تو پھر ایسی کوئی چیز ڈیزائن کرنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں تو آپ کی کمائی حرام نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ گرافک ڈیزائننگ کا کام کر رہے ہیں. کمائی حرام ہوگی اس شخص کی جو اس کی پرنٹنگ کرے گا. یعنی پینافلیکس جب جائے گا پرنٹنگ کے لیے اور وہ پرنٹر اس کو پرنٹ کرے گا تو اس کی کمائی جائز نہیں ہے جو تصویر کو. لیکن بہرحال اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ بھائی یہ جو ڈیزائن بنایا جا رہا ہے یہ پرنٹنگ کے لیے بنایا جا رہا ہے اور اس میں تصویر ہے، تو ایسا ڈیزائن بنا کر آپ کو نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ اگرچہ آپ کی انکم اس سے ناجائز نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ایک کراہت تو آ جائے گی آپ کی انکم میں کہ آپ اس کا سبب بن رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں. تو اس لیے آپ ایسے پروجیکٹ بنائیں جس میں آپ کو پرنٹنگ کے لیے اس طرح کی تصویروں پہ کام نہ کرنا پڑے. اور اگر پرنٹنگ کا کام نہیں ہے، وہ RGB میں یا آپ ڈیجیٹل فارم میں کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں کوئی غلط چیز اور نہیں ہے، تو اس میں آپ اگر تصویر بھی لگا دیں اگر کسی لڑکی کی اور اس طرح کی تصویریں نہیں ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.